الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ کی جانب سے، اسلامک سینٹر کی جانب سے جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھے اور ہم سب کے لیے خیر و برکت اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 سے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہود کو اگرچہ یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے معاشر یہود، اے جماعت یہود، تمہارے اوپر انعام و اکرام کی بارش کی گئی اور تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا، تو تم نے ان نعمتوں کا شکران کرنے کے بجائے، شکر ادا کرنے کے بجائے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے بجائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کے بجائے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز یا پیشین گوئیوں کو دوسروں تک پہنچانے کے بجائے تم نے ان کو چھپایا اور اس طرح سے تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تل گئے۔ تو وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کے بھی کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا، یعنی قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو تمہارا یہ جو کیا دھرا ہے اس کی پاداش میں تمہیں وہاں پر سخت ترین سزا دی جائے گی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس دن سے ڈرو کہ جس دن اللہ رب العزت تمہیں پکڑے گا، تمہارا مواخذہ کرے گا اور تمہارے کچھ بھی کوئی چیز کام نہیں آ سکے گی اور کوئی کسی کا بدلہ بھی نہیں بن سکے گا کہ اپنی جگہ پر کسی اور کو کوئی دے دے اور اپنے آپ کو چھڑا سکے، تو ایسا بھی نہیں ہونے والا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور ایسے کافروں کی، مشرکوں کی، منافقوں کی کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا، یعنی وہاں پہ تمہاری سفارش بھی نہیں چل سکے گی، تمہارے لیے کوئی سفارش کرے۔ ظاہر ہے کہ جب تم اپنے رب کی اتنی بڑی نافرمانی کرو گے اور اپنے رب کے فرمان کو چھپاؤ گے اور اپنے رب کے فرمان کے بارے میں اس طرح کا کافرانہ، مشرکانہ، منافقانہ رویہ اختیار کرو گے، تو پھر تمہاری کون سفارش کرے گا؟ کون سا نبی تمہاری سفارش کرے گا تمہارے اس کفر اور شرک اور منافقت کی بنا پر؟ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور وہاں پر تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا اس بارے میں کہ تم کسی طرح سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی چیز دے سکو اور اپنے آپ کو چھڑا لو، تو ایسا بھی نہیں ہونے والا وہاں پر۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی، یعنی وہاں پر جو آخرت کا دن ہے یہ سب کے لیے ہے، اگرچہ کوئی بھی جو کافر ہے، مشرک ہے، یہ صرف یہودیوں کے لیے یا عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب جو بھی مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے، ان سب کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے۔ ان سب کے وہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہوگی اگر وہ یہاں اپنے رب کی نافرمانی کر کے جائیں گے اور اپنے رب کو ناراض کر کے جائیں گے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے یہاں پہ یکسر بھلا دیا ہوگا، تو وہاں آخرت میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور ان کی وہاں پر کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو لہٰذا اس دن سے ڈرتے ہوئے، اس دن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس دن کی تیاری کر لیں کہ وہاں پر یہ کوئی یعنی ان کا یعنی پرسان حال نہیں ہوگا کہ ان کا کسی طرح سے کوئی بچاؤ ہو سکے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے، اس کے لاؤ لشکر سے، اس کے ظلم و ستم سے تمہیں نجات بخشی، کہ جو تمہیں کتنا یعنی سخت ترین عذاب دیا کرتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری خواتین کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اتنا بڑا وہ ظلم کرتا تھا تمہارے اوپر، من جملہ بہت سارے اور ظلموں کے جو تمہارے اوپر وہ کرتا تھا فرعون اور اس کا لاؤ لشکر اور اس کی حکومت۔ تو ایک بڑا ظلم یہ بھی کرتا تھا کہ یذبحون ابناءکم،
کہ تمہارے بیٹوں کو، تمہارے لڑکوں کو وہ ذبح کر دیا کرتا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں، جو سبب بننا تھے اس کی تباہی و بربادی کا۔ یا ایک جو تفسیر کی گئی وہ یہ ہے کہ اس کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بڑھ جائے گی اور اس طرح سے یہ میری حکومت کے لیے بربادی کا سبب بنیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کے نجومیوں نے اس کو کوئی خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کی تباہی و بربادی اور زوال کا سبب بننے والا ہے۔ بہرحال جو بھی وجہ تھی، وہ یہ اتنا بڑا ظلم اور ستم کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو وہ ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس قدر وہ ظلم و ستم کا بازار اس نے جمع کیا ہوا تھا، یعنی ظلم و ستم ڈھا رہا تھا وہ بنی اسرائیل کے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ یاد دلایا بنی اسرائیل کو کہ دیکھو میں نے تمہیں اتنے بڑے ظالم سے نجات بخشی، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کے اندر تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا کہ وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتا، اور تمہیں اس نے اس قدر غلام بنا دیا تھا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، تم اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو میں نے تمہیں اس کے ظلم و ستم سے نجات بخشی۔ اور پھر یہ کہ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ مزید برآں یہ کہ میں نے تمہیں، جب تمہیں اس سے نجات بخشی اور تم اس سے یعنی بچ کر تم جب جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور آگے یعنی باہر تھا، دریا تھا، سمندر تھا، اور پیچھے تمہارا دشمن فرعون تھا، تو ظاہر ہے کہ اب تمہاری نجات کی کوئی صورت نہیں تھی بظاہر، کہ آگے پانی میں جاتے ہو تو ڈوبتے ہو، پیچھے دشمن ہے وہ تمہیں جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے۔ تو ان یعنی مصائب سے میں نے تمہیں پھر نجات دی۔ کیسے دی؟ کہ میں نے فَأَنْجَيْنَاكُمْ تمہیں نجات بخشی، اور سمندر کے اندر سے یعنی راستہ بنا دیا تمہارے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ معجزانہ طریقے سے اللہ کے حکم سے اور اس کی پرمیشن سے اور اس کے اذن سے جو ہے سمندر کے اندر سے راستہ بنا دیا گیا اس آبنائے سے جس سے انہوں نے پار ہونا تھا۔ اور وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو ہم نے دریا برد کر دیا، غرقاب کر دیا پانی کے اندر، ان کو ڈبو دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنے اس دشمن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی اتنا بڑا میں نے تمہارے اوپر انعام و اکرام فرمایا کہ میں نے تمہیں فرعون کے اس ظلم و ستم سے نجات بخشی، اور پھر میں نے تمہارے سامنے تمہارے اتنے بڑے دشمن کو پانی کے اندر ڈبو دیا اور تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو کیا یہ ساری چیزیں تمہیں بھول چکی ہیں؟ یعنی اگرچہ آج کے بظاہر جو یہودی ہیں یہ اس وقت نہیں تھے، لیکن انہی کے پچھلے موجود تھے، ان کے آبا و اجداد ہی تھے، اور ان کی کتابوں میں ان کے پاس یہ ساری ہسٹری موجود ہے اور ان کو پتہ ہے ان ساری باتوں کا۔ تو اس خدا کے، اس اللہ کے احکامات کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اور اس نبی کے بارے میں کہ جس کی پریڈکشنز تورات میں موجود تھی، اور ان آیات کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعائیں مانگا کرتے تھے اس کی قبولیت کی کہ یا اللہ اس نبی کا واسطہ جس کا یعنی پریڈکشن جس کی یا پیشین گوئیاں جس کی ان آیات میں موجود ہیں، اس کے توسل سے ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اور وہ نبی آیا چاہتے ہیں، اور ان کی خبر جو ہے لوگوں کو تم دیا کرتے تھے۔ اب جب وہ نبی آ گئے تو تم جھٹلانا شروع ہو گئے۔ تو فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور مزید برآں یہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر پیچھے تم نے کیا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے تم نے بچڑے کو خدا بنا ڈالا۔ یعنی اتنے بڑے معجزے دیکھ لینے کے باوجود کہ تمہارے دشمن کو ہم نے تمہارے سامنے دریا برد کیا معجزانہ طریقے سے، اور تم کو ہم نے اس دریا سے معجزانہ طریقے سے نکالا، اتنے بڑے معجزے دیکھ لینے کے باوجود بھی تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ کے پیغمبر کے جانے سے کہ جب وہ کوہ طور پر ہماری ملاقات کے لیے تشریف لائے تو تم نے پیچھے بچڑے کو خدا بنا ڈالا۔
ایک بچڑا جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا سامری نے، اور وہ جو ہے اس کو تم نے سمجھا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بڑے ظالم تھے کہ تم نے اپنے اوپر یہ ظلم کیا، تم نے اصل خدا کو، اصل کریٹر کو، اصل خالق کو، اللہ کو، مالک خالق رازق کو چھوڑ کر تم نے بچڑے کو خدا بنا ڈالا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، لیکن اس کے باوجود کہ اتنا بڑا تم نے جرم کیا، تم نے بچڑے کو خدا بنا ڈالا، اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ لینے کے باوجود بھی پھر بھی ہم نے تم پر رحم کیا، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا، درگزر سے کام لیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یعنی تمہیں چاہیے تھا کہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاتے جب میں نے تمہارے اتنے بڑے یعنی شرک کو، اتنے بڑے تمہاری نافرمانی کو میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن تم نے ایسا بھی نہ کیا، تم شکر گزار بھی نہ ہوئے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب عطا فرمائی، جو کہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب تھی۔ ظاہر اللہ کی جو کتاب ہوتی ہے، اللہ کے جو احکامات ہوتے ہیں، وہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو تورات کو اللہ نے فرقان کہا، قرآن کو بھی فرقان کہا، بئی معنی کہ یہی کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، یہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ہیں۔ حق کا حق یعنی حق کو حق ثابت کرتی ہیں اور باطل کو باطل ثابت کرتی ہیں۔ لعلکم تہتدون، تو یہ ہم نے یعنی کتاب تورات جو تمہیں عطا فرمائی اس لیے کہ لعلکم تہتدون، تم ہدایت یاب ہو جاؤ، تمہیں ہدایت مل جائے، تم اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لاؤ کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی، تمہاری ہدایت کا پرماننٹ سامان تمہیں دے دیا، کتاب دے دی، تورات دے دی، تاکہ تم اس کو پڑھو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو، تاکہ تمہاری دنیا آخرت کامیاب ہو جائے، تمہیں جہنم سے نجات مل جائے، تمہیں جنت کا راستہ معلوم ہو جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ تم نے باتخاذکم العجل، تم نے عجل کو، بچڑے کو خدا بنا ڈالا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ تم نے اتنے بڑے معجزے دیکھے، اللہ کی پیغمبر کی موجودگی میں تم نے بچڑے کو خدا بنا ڈالا، یعنی مسلمان ہو کے اور اتنے بڑے معجزے دیکھ کر اپنے دشمن سے نجات پا کر کہ اللہ نے تمہیں ایسے معجزانہ طریقے سے فرعون سے تمہیں نجات بخشی، پھر بھی تم نے ایسی نافرمانی کی اور تم نے بچڑے کو خدا بنا ڈالا۔ تو اب یہ ہے کہ فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کے حضور توبہ کرو۔ وہ توبہ کیسی ہوگی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب ظاہر ہے کہ سزا بھی ایسی تجویز کی گئی کہ جیسا ان کا جرم تھا۔ اللہ تعالیٰ جب انعام و اکرام فرماتا ہے اور اس انعام و اکرام پر جو شکر کا تقاضا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، شکر بجا نہیں لایا جاتا ہے اور اس طرح کی فرما برداری نہیں کی جاتی ہے، تو پھر اس انعام و اکرام پر ناشکری کی پاداش میں سزا بھی ایسے ہی دی جاتی ہے۔ چنانچہ ایسی ہی سزا ان کے لیے تجویز کی گئی کہ انہوں نے اتنے بڑے معجزے دیکھے، اپنے سامنے اپنے دشمن کو انہوں نے مرتا ہوا دیکھا، غرقاب ہوتا ہوا دیکھا پانی میں، انہوں نے اپنے آپ کو سمندر میں راستہ بنتے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر نے جب اللہ کے حکم سے پانی میں راستہ بنایا اسٹک مار کے، اور پانی دونوں سائڈوں پر الگ الگ ہو گیا اور اس کے درمیان سے اتنا بہترین پکا راستہ بن گیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے پھر بھی وہ بچڑے کو خدا بنا انہوں نے ڈالا،
تو اب ظاہر ہے اتنا بڑا معجزات یعنی معجزے دیکھ لینے کے باوجود جب انہوں نے جرم اتنا بڑا کیا تو ان کو سزا بھی ایسی ہی عبرتناک دی گئی، اور وہ کیا تھی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اب جب انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا اور بڑی تعداد جو ہے ان کی مقتول ہوئی، تو فرمایا کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے توبہ کرنے کا۔ کیوں کہ تم دیکھ رہے تھے اتنے بڑے معجزے اور اتنی بڑی تعداد تمہاری، تم میں کا کوئی بھی زیرک انسان نہیں تھا، عقل مند انسان نہیں تھا جو تمہیں سمجھاتا کہ اتنے بڑے معجزے دیکھ لینے کے بعد جو تم نے ایک بے جان بچڑے کو خدا بنا ڈالا۔ اب ظاہر ہے کہ پھر جو انہوں نے جرم کیا تھا اس کی سزا یہی بنتی تھی کہ ان کو عبرتناک سزا دی جائے، ایک دوسرے کو وہ دیکھیں، ایک دوسرے کو قتل کریں۔ اب ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کے ریلیٹو تھے، خونی رشتے تھے ان کے آپس میں، تو انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اور اس طرح سے وہ ایک بڑی تعداد ان کی مقتول ہوئی، جو بچ گئے ان کو معافی دی گئی، اور جو قتل ہو گئے ان کو شہید کا درجہ دیا گیا، ان کے لیے بھی معافی دی گئی۔ تو یہ ان کی توبہ کا طریقہ اللہ نے رکھا، اور کیوں رکھا؟ اس میں ہم سب کے لیے یہ ایک محض قصہ کہانی نہیں ہے کہ ہم نے یہود کے بارے میں پڑھا کہ جی انہوں نے بچڑے کو خدا بنا ڈالا تھا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حکم سے حکم دیا کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں، یہ ہے ان کی توبہ کا طریقہ۔ تو یہ محض عبرتناک سزا ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے، سبق ہے، لیسن ہے، قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے، کہ اگر ہم بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر بجائے شکر ادا کرنے کے ناشکری کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا صرف ان کو سزا دی گئی تھی؟ ان کو سزا دی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے ان کو کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کس کو کیسے سزا دیتا ہے اس کی مرضی ہے، جیسے چاہے سزا دے سکتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں وہ جب اپنی قوموں کے پاس گئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا اور ان لوگوں نے جب نہیں مانا، نافرمانی کی، تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے ان لوگوں کو مصیبتوں سے دوچار کیا۔ یہ جو آندھیاں، زلزلے، طوفان، ڈیزاسٹر، قحط، ڈراٹ، بارش کا نہ آنا، مصیبتوں کا نازل ہونا، اجتماعی اموات، بیماریاں، بڑی بڑی لا علاج بیماریاں، یہ سارا محض اتفاق یا بائی چانس نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اس لگے بندھے اصول کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے بندوں کو۔ جب بندے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آل ان آل ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں ایسے لوگوں کی جن کے پاس دولت کے انبار تھے، مگر جب وہ جوانی میں، صحت مندی کے عالم میں، ٹھیک ٹھاک حالت میں بیمار ہوئے تو ان کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا اور وہ مر گئے۔ اس بیماری نے ان کو ایسے دھیرے دھیرے ختم کیا کہ وہ دھیرے دھیرے ختم ہوئے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی دوائی انہوں نے نہیں چھوڑی، لیکن وہ بچ نہیں سکے موت کے منہ سے۔ یہ ہے عبرت، اور اسی طرح سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت ہے کہ جب بھی کوئی فرد، کوئی خاندان، کوئی قوم، کوئی ملک یا پوری دنیا اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ وہ اللہ سے اپنے آپ کو بچا لیں گے یا ہر مصیبت سے وہ بچنے کا راستہ رکھتے ہیں، یا ان کے پاس بڑی دولت ہے یا بڑا کچھ ان کے پاس اختیار و اقتدار ہے، وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے، تو ہم نے دیکھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے۔ تو ان لوگوں کو بھی سزا دی گئی اس دنیا کے اندر کہ تم نے جب اللہ کی نافرمانی کی ہے، بچڑے کو خدا بنایا ہے بڑے بڑے معجزے دیکھ لینے کے باوجود بھی پیغمبر کی موجودگی میں، تو اب تمہاری سزا یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے رب کے حضور یہی بہترین طریقہ ہے تمہاری بخشش کا، تمہاری توبہ کا، اور تمہارے اللہ کے حضور معافی مانگنے کا، یہ ہے طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں پکڑتا ہے نا تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ،
کہ اللہ تعالیٰ اس لیے پکڑتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھینچتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، مصیبتوں میں پریشانیوں میں ڈالتا ہے، جسمانی، روحانی، مالی، معاشی، ہر طرح کی مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ تم لوگ اپنے رب کے حضور واپس آ جاؤ، ڈر جاؤ اپنے رب کے پکڑ سے، عذاب سے، کیونکہ ہم اپنے رب کی پکڑ سے دور نہیں ہیں، ہم کہیں بھی ہیں، میدان میں ہیں یا مکان میں ہیں یا کسی بھی جگہ پہ ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کیونکہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے موت کے ذریعے سے تو ہم کہیں بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ وہ زلزلہ لانا چاہے، آپ کہیں پہ بھی ہیں، آپ بھاگ نہیں سکتے، آپ کی بڑی بڑی کنکریٹ کی بلڈنگز آپ کو کیما بنا ڈالے گی اور آپ کہیں نہیں جا سکیں گے، اس کی پکڑ سے کہاں جا سکتے ہیں؟ لہٰذا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اپنے رب کے حضور توبہ کرو، یہ ہے تمہارا بہترین طریقہ اس کے رب کی، اپنے رب کے حضور توبہ کرنے کا۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کر دی، سزا ان کو دی۔ ظاہر ہے ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کرا، ایک روایت میں آ کے 70,000 قتل کیے گئے، تو اتنی بڑی سزا، اور ایک دوسرے کے ریلیٹیو، ظاہر ہے باپ بیٹا جو بھی یعنی قریبی رشتہ دار تھے، ساتھ رہتے تھے، تو یہ ان کو عبرتناک طریقے سے سزا دی گئی اور ان کی توبہ کا یہ طریقہ رکھا گیا۔ تو اس میں جو ہم سب کے لیے وارننگ ہے، سبق ہے، لیسن ہے، سمجھنے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو اتنا ناراض نہ کریں کہ آپ کو وہ اتنی سزا دے اور پھر آپ کو سمجھ آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، لیکن جب لوگ اپنے رب کو اتنا ناراض کر ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی ہر نصیحت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے، نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، صحت، تندرستی، مال، اولاد، ہر چیز دے دیتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ مال، یہ اولاد، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ عیش و عشرت کی زندگی، ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے، کون سا خدا، کون سی جنت دوزخ، کون سی موت، بس اس عیش و عشرت میں جو مرضی ہے کیے جائیں۔ لیکن جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک اللہ پکڑ لیتا ہے کسی فرد کو، کسی خاندان کو، کسی ملک کو، کسی پوری قوم کو، پوری دنیا کو پکڑنا چاہے، آنن فانن پکڑ لیتا ہے۔ جب فلڈ آتا ہے تو سارے انسان لڑکتے چلے جا رہے ہیں، ان کی گاڑیاں، ان کے مکان، ان کا ساز و سامان، ہر چیز جا رہی ہے، نہیں بچا سکتے نہ اپنے آپ کو نہ مکانوں کو، بھاگ رہے ہیں موت سے۔ اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، کہاں بھاگ کے جاؤ گے موت سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا یہ طریقہ رکھا۔ ہم سب کو ان آیات کو پڑھ کے ڈرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ان آیات کو ہم نے پڑھا کہ صاحب دیکھیں یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے چونکہ یہ کیا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں، ہمارے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ دین سے ایسے نکلی ہوئی ہے کہ وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا ہوا ہے، عمل سے اس کا کہیں سے بھی یہ یعنی انڈیکیشن نہیں ہوتی کہ جی یہ مسلمان ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے ان آیات کو پڑھ کے، ایسی تمام آیات کو پڑھ کے جس میں اللہ تعالیٰ گزشتہ اقوام عالم پر جو اس نے عذاب نازل کیا ان کے کرتوتوں کی بنا پر اور ان کو سزا دی عبرتناک، یہ ہمیں بتایا، دکھایا کہ دیکھو یہ محض یہ نہیں کہ ان کو تو اس طرح سے ہم نے دو چار کیا ان آلام و مصائب سے تم بچ جاؤ گے، نہیں، اگر تم بھی ان کی روش پہ چلو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی جب توبہ قبول کی تو اس کی توبہ کا بھی پھر یہ طریقہ رکھا گیا، ان کو سزا دی، سزا دے کے ان کی توبہ قبول کی۔ فتاب علیکم، ان پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ انہو ھو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے، یعنی یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے ان لوگوں کو جب اتنے بڑے یعنی کرب و بلا سے، مصیبت سے، جو ان کے بچے بیٹے ذبح کرتا تھا
اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ ان کو قتل و غارت میں اس نے یعنی ڈالا ہوا تھا اور ان کے پر ظلم ستم کے پار توڑ رہا تھا، اس سے نجات بخشی، پانی سے ان کو گزارا، راستہ بنایا، ان کے دشمن کو ان کے سامنے پانی میں غرقاب کیا۔ یہ کوئی تھوڑی باتیں تھیں، یہ سارا کچھ دکھا کے اس کے بعد پھر وہ بچڑے کو خدا بنا ڈالا انہوں نے۔ تو یہ ان کی جو صورتحال تھی، اس پر پھر ان کو اس طرح سے سرزنش کی گئی، تو لیکن ان کو پھر معاف کر دیا کہ چلو یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ دنیا میں تو انہوں نے جو کرتوت کیے ہیں ان کی سزا بڑی سخت ہے، لیکن اب اگر یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے حضور معافی مانگنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، تو پھر ان کو دنیا میں سزا دے کے آخرت کے ابدی عذاب سے ان کو بچا لیا جائے، اگر یہ دل و جان سے یعنی سیدھی نیت سے اور سچائی سے یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ توبہ کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ بندہ دل سے توبہ کرے، یہ نہیں کہ توبہ توبہ تو کرتا رہے لیکن اس کے دل و دماغ میں اسی طرح سے یعنی اللہ کی نافرمانی جمی رہے اور اس کو بالکل پرواہ بھی نہ ہو کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ دل و دماغ کے ساتھ، پورے حواس خمسہ کے ساتھ، جب یہ احساس ندامت اس کو گھیرے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اب اگر یہ احساس ندامت کے آنسو بہا کے اللہ کے حضور جھکے گا بندہ تو اس کو معافی ملے گی۔ لیکن اگر وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ معافی کا توبہ میں وہی یعنی ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے رب کے حضور احساس ندامت کے ساتھ بندہ جھکے، اپنے رب سے معافی مانگے، اپنے رب کو راضی کرے اپنے عمل سے، تو پھر جو ہے اس کے لیے اس کی توبہ قبول ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو تیرے رب پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یا تجھے نہیں مانیں گے اس وقت تک کہ جب تک ہم اللہ کو بظاہر دیکھ نہ لیں، یعنی ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر ہم یقین کریں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہیں ایک کڑک نے آ لیا اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے اس کو۔ تو ان لوگوں کو جب یہ کہا گیا کہ یہ تم نے یہ جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، بچڑے کو خدا بنا ڈالا ہے، آؤ اپنے رب کے حضور جھکو، معافی مانگو تو معافی ملے۔ اب جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی ہم تو کوئی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، یا اللہ کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا، ہمیں یقین آئے گا، لہٰذا ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ان کی یہ ہٹ درمی کی روش ہوئی تو اللہ تعالی نے کیا کیا؟ فَآخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو، یاد کر لو تمہارے ان بڑوں نے جو حرکت کی تھی نا، پھر ان کو بجلی نے کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے وہ جو پچھلے تھے وہ دیکھ رہے تھے اس بات کو، ان کی آنکھوں کے سامنے ایسی کڑک آئی کہ وہ آنن فنن موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، ہمیں اس کے فرمانات کو پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا چاہیے، دل و جان سے توبہ کرنی چاہیے، یعنی سچی نیت توبہ کی کر کے احساس ندامت کے آنسو بہا کے اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس کتاب کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین، ہمارے جتنے بھی رشتہ دار، اقارب، آباء و اجداد، مومنین مومنات اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم سب کو ان سب کو اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مقدس کتاب قرآن کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔